واقعات بیان کرنے کی کوشش کروں گا، یعنی زمانے کے اعتبار سے ان کو ترتیب دینے کی کوشش کروں گا، تاکہ اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ کون سا واقعہ پہلے اور کون سا اس کے بعد پیش آئے گا۔ قیامت کی بڑی بڑی علامات میں سرزمین حجاز سے آگ کا نکلنا، یہ واقعہ پیش آ چکا ہے۔ اس طرح فتنہ تاتار برپا ہو چکا، گھر گھر سے گانے بجانے کی آوازیں ہم سن رہے ہیں، بے حیائی عام ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، والدین کی نافرمانی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، باپ کے مقابلے میں لوگ دوستوں کو ترجیح دیتے ہیں، یہ بھی اب عام بات ہے۔ میں تو اب ان علامات کو ترتیب وار بیان کروں گا جن کو ابھی معرض وجود میں آنا ہے، لیکن ان میں سے عام علامات جو اب دیکھنے میں آ رہی ہیں بتاتا چلوں۔ یہ مختلف احادیث میں موجود ہیں، یہاں ان کو جمع کر رہا ہوں۔ یہ تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والے کی حالت اس شخص کی طرح ہوگی جس نے انگارے کو مٹھی میں پکڑ رکھا ہو۔ دنیاوی اعتبار سے سب سے نصیب والا وہ ہوگا جو خود بھی کمینہ اور اس کا باپ بھی کمینہ ہو۔ لیڈر بہت اور امانت دار کم ہوں گے، قبیلوں اور قوموں کے لیڈر منافق، رذیل ترین اور فاسق ہوں گے، بازاروں کے رئیس تاجر ہوں گے، پولیس کی کثرت ہوگی، وہ ظالموں کی پشت پناہی کرے گی، بڑے بڑے عہدے نااہلوں کو ملیں گے، لڑکے حکومت کرنے لگیں گے، تجارت بہت زیادہ پھیل جائے گی، یہاں تک کہ تجارت میں عورت اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے گی، ناپ تول میں کمی کی جائے گی، لکھنے کا رواج بہت بڑھ جائے گا، مگر تعلیم صرف دنیا کے لیے حاصل کی جائے گی۔ قرآن کو گانے بجانے کا آلہ بنا لیا جائے گا، یعنی گا گا کر پڑھیں گے۔ ریا، شہرت اور مالی فائدے کے لیے قرآن کو گا گا کر پڑھنے والوں کی کثرت ہوگی، فقہا کی قلت ہوگی، علماء کو قتل کیا جائے گا۔ ان پر ایسا وقت آئے گا کہ وہ سرخ سونے سے زیادہ اپنی موت کو پسند کریں گے۔ اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے۔ امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، اچھائی کو برا اور برائی کو اچھا سمجھا جائے گا، اجنبی لوگوں سے حسن سلوک کیا جائے گا اور رشتہ داروں کے حقوق پامال کیے جائیں گے، بیوی کی اطاعت اور ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی، مسجدوں میں شور و شغب اور دنیا کی باتیں ہوں گی، سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا، حالانکہ سلام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، چاہے اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ طلاقوں کی کثرت ہوگی، نیک لوگ چھپتے پھریں گے، کمینے لوگوں کا دور دورہ ہوگا، لوگ فخر اور ریا کے طور پر اونچی اونچی عمارات بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے، شراب کا نام نبیذ، سود کا نام نفع اور رشوت کا نام ہدیہ رکھ کر ان کو حلال سمجھا جائے گا۔ سود، جوا، گانے بجانے کے آلات، شراب خوری اور زنا کی کثرت ہوگی، بے حیائی اور حرامی اولاد کی کثرت ہوگی، دعوت میں کھانے پینے کے علاوہ عورتیں بھی پیش کی جائیں گی، اچانک اموات کی کثرت ہوگی، لوگ موٹی موٹی گدیوں پر سواری کر کے مسجدوں کے دروازوں تک آئیں گے، ان کی عورتیں کپڑے پہنتی ہوں گی لیکن لباس باریک اور چست ہونے کی وجہ سے ننگی ہوں گی، ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے، یعنی وہ اس طرح بال بنائیں گی تو اونٹ کے کوہان نظر آئیں گے، مٹک مٹک کر چلیں گے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گے، یہ لوگ نہ جنت میں داخل ہوں گے نہ اس کی خوشبو پائیں گے، مومن آدمی ان کے نزدیک باندی سے بھی زیادہ رذیل ہوگا، مومن ان برائیوں کو دیکھے گا مگر روک نہیں سکے گا، جس کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر کڑھتا رہے گا۔ یہ تمام علامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بیان فرمائی جب ان کا تصور بھی مشکل تھا، لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے ان سب کو دیکھ رہے ہیں۔ کوئی علامت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، کوئی ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے۔ جب یہ سب علامات اپنی انتہا کو پہنچ جائیں گی اس وقت
قیامت کی بڑی بڑی اور قریبی علامات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جو مختصراً دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے قبل مسلمان امام مہدی کی قیادت میں رومیوں سے جنگ کریں گے اور جنگ میں قسطنطینیہ کو فتح کریں گے۔ جب یہ لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہوں گے تو شیطان کی طرف سے دجال کے نکل آنے کی جھوٹی خبر مشہور ہوگی۔ جب لشکر کے لوگ واپس شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا اور اس کے ساتھ 70,000 اصفہان کے یہودی ہوں گے۔ جب دجال کا فتنہ اپنے عروج پر ہوگا تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا دمشق کی مشرقی سمت سفید مینارے پر فجر کے وقت نزول ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے اور اسے لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے اور یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ ان کے زمانے میں کوئی بھی غیر مسلم نہیں رہے گا، تمام لوگ اسلام لے آئیں گے، ہر طرف امن و امان ہوگا، آپس میں پیار محبت ہوگا اور نفرت و بغض دلوں میں باقی نہ رہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی میں یاجوج ماجوج نکلیں گے اور ہر طرف تباہی پھیلائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 40 سال اور ایک روایت کے مطابق 45 سال رہیں گے۔ ان کے زمانے میں پوری دنیا میں ایک بھی کافر نہیں رہے گا، جہاد موقوف ہو جائے گا، نہ خراج وصول کیا جائے گا اور نہ جزیہ، مال و زر کی فراوانی ہوگی۔ جب آپ کی وفات ہوگی تو مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور آپ کو دفن کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک جانور زمین سے نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اس کے بعد زمین میں دھنس جانے کے 3 واقعات ہوں گے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرہ عرب میں۔ قیامت کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہوگی کہ سورج ایک روز مغرب سے طلوع ہوگا، جسے دیکھتے ہی تمام کافر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن اس علامت کے ظاہر ہونے کے بعد کسی کا ایمان لانا قبول نہیں کیا جائے گا اور گناہ گار مسلمانوں کی اس وقت کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی۔ ایک خوشگوار ہوا چلے گی، وہ تمام مومنین کی روحیں قبض کر لے گی اور کوئی مومن پوری دنیا میں زندہ نہیں رہ جائے گا۔ پھر دنیا میں صرف بدترین لوگ رہ جائیں گے۔ وہ گدھوں کی طرح کھلم کھلا زنا کریں گے، پھر پہاڑ دھن دیے جائیں گے۔ بالآخر انہی بدترین لوگوں پر قیامت آئے گی۔ زمین نیچے سے اوپر تک کپ کپائے گی اور جتنے مردے اس میں ہیں سب کو نکال باہر کرے گی۔ پہاڑ اس دن دھنی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، زمین لپیٹ دی جائے گی۔ اس دن ہر نیک اور بد کا انجام ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے اس دن کی سختیوں سے بچائے، آمین۔